ایک عورت بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی اور اس کی بیٹی اپنی کاؤ کا خیال رکھ رہی تھی۔ اس کی بیٹی اپنی کاؤ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ اس لڑکی کا نام مرحا تھا اور اس کا چھوٹا بھائی گھر کی صفائی کر رہے تھے۔ اس کی ماں نے آواز دی، بچوں آؤ اسکول کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دونوں بچے خوشی سے بھاگ کر اسکول کے لیے تیار ہونے لگ گئے۔ اس کا چھوٹا بھائی بھی بھاگ کر اسکول کے لیے تیار ہونے لگ گیا اور پھر وہ دونوں بچے خوشی کے ساتھ اسکول جانے لگے۔ وہ دونوں بچے اسکول جانے سے بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ ایک طوطا راستے میں درخت پر بیٹھا ان کو دیکھتا تھا اور ان سے بڑا زیادہ پیار کرتا تھا۔ وہ بچے تیزی سے بھاگ کر اسکول جا رہے تھے اسکول کی، کیونکہ بیل بج چکی تھی اور وہ اپنی استانی سے ملنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھے۔ وہ اسکول لیٹ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ان کی استانی بہت ہی اچھی نہایت شفیق عورت تھی۔ اس نے ایک بچے کو کہا کہ چاک نکالو۔ وہ بچہ سیف الماری کو کھینچ کے کھول کر چاک نکالنا چاہتا تھا۔ بچے اس بچے کو دیکھنے لگے اور استانی جی بھی دیکھ کے اس کو سمجھانے لگی کہ بچے الماری کو آرام سے کھولتے ہیں۔ پھر اس نے بچوں کو بولا کہ پیارا سا چارٹ پر اپنے چارٹ پر ہیلدی فوڈ بنانا شروع کریں۔ سب بچوں نے اپنے گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں جیسے چاول وغیرہ کی تصویریں بنائیں۔ اس طرح بچوں نے ہیلدی فوڈ کے بارے میں سیکھا کہ چاول، سیب، کیلا یہ سارے ہیلدی فوڈز ہیں۔ پھر طوطا بھی ساتھ ان کے سیکھ رہا ہوتا تھا اور ٹیچر ان کی بہت زیادہ اچھی تھی۔ وہ مرحا سے بڑا پیار کرتی تھی اور مرحا بہت ہی ذہین بچی تھی۔ پھر استانی جی نے بتایا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اسکول نہیں آئیں گی کیونکہ وہ ٹریننگ پر جا رہی ہیں۔ بچے اداس ہوئے۔ استانی جی نے کہا میں جلد واپس آؤں گی۔ پھر اگلے دن مرحا اور اس کا بھائی اوپر درخت پر چڑھ کے انڈوں کو دیکھنے لگ گئے اور پھر جب نیچے اترے اور اسکول کے لیے بیل ہو گئی، اسکول کے لیے چلے گئے۔ استانی جی پڑھانا شروع کر دیا اور جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا استانی جی بدل چکی تھی اور وہ لیٹ ہوئے تو ان کو استانی جی نے ڈانٹا۔ بچوں نے حیرانگی سے دیکھا، استانی جی غصہ کر رہی تھی۔ پھر استانی جی نے کہا کہ یہ میرا طوطا ہے، اس طوطے کی طرح آپ لوگوں نے بھی پیچھے پیچھے پڑھنا ہے۔ استانی جی لفظ بہ لفظ پڑھتی اور طوطا بھی پیچھے پڑھتا اور پھر بچے بھی اسی طرح پیچھے پڑھتے جا رہے تھے۔ طوطا ہر لفظ کو ریپیٹ کرتا تھا، ہر لفظ کو بولتا تھا اور بچے بھی اسی طرح ہر لفظ کو پیچھے بولتے جاتے تھے۔ مرحا کو سبق کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی باقی بچوں کو۔ اس پر اس کی استانی جی چڑ گئی اور غصہ کرنے لگی اور مرحا کو ڈانٹا کہ تم پڑھ کیوں نہیں رہی۔ اس پر مرحا رونے لگ گئی۔ پھر استانی جی نے دوبارہ پڑھانا شروع کیا اور سب پیچھے پڑھنے لگ گئے۔ پھر پڑھتے چھٹی ہوئی اور مرحا گھر واپس آئی تو مرحا بہت زیادہ اداس اور پریشان ہو کر بیٹھ گئی اور اس کا طوطا بھی اس کو دیکھ کر پریشان، اس کے والدین بھی اس کو دیکھ کر پریشان ہوئے اور اس نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا؟ تو اس پر اس کے چھوٹے بھائی نے بتایا کہ مرحا کو اسکول سے ڈانٹ پڑی ہے۔ مرحا نے بتایا کہ مجھے آج ڈانٹ سے زیادہ اس بات پر افسوس ہے کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ اس کے والدین پریشان ہوئے کہ مرحا تو بہت زیادہ ذہین بچی ہے۔ پھر اس کے بعد مرحا اور اس کا بھائی اگلے دن جب اسکول کے لیے جا رہے تھے تو ان کو طوطے نے آوازیں لگائی کہ آؤ دیکھو کہ بہت زیادہ انڈے ہیں اور بچے ہیں۔ پر وہ دونوں اسکول کے لیے چلے گئے تاکہ وہ اسکول کے لیے لیٹ نہ ہو جائے۔ پھر وہ ان کی استانی ان کو دوبارہ سے اسی طرح پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ آگے پڑھتی جاتی اور بچوں کو پیچھے پڑھاتی جا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں لیور کے بارے میں آپ کو پڑھاتی ہوں۔ بچے پڑھتے گئے لیکن بچوں کو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ مرحا کو پھر استانی جی غصہ کیا کہ تم اس طرح کیوں مجھے دیکھ رہی ہو؟ استانی جی مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس پر اس کی استانی جی چڑ گئی اور غصہ کیا اور غصے سے مرحا کو کلاس سے باہر نکال دیا۔ اس نے کہا کہ تم کلاس سے دفعہ ہو جاؤ اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو مرحا کلاس سے باہر نکلی اور بہت زیادہ اداس تھی اور وہ رو رہی تھی۔ اس پر جب وہ دونوں بچے گھر واپس آئے تو ان کی کزن آپی گھر میں آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے مرحا کو دیکھا کہ مرحا بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس کی آپی مرحا کے پاس آئی اور اس سے پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ اس پر مرحا نے کہا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ استانی جی جو بھی پڑھاتی ہیں مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ طوطے نے بھی کہا سمجھ نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا۔
उसके आपी ने कहा कि मैं अब तुम्हें समझाऊंगी। तो मिरहा ने बताया कि लेवर के बारे में पढ़ाया जा रहा था। उसके आपी ने कहा लेवर के बारे में मुझे पता है, आओ दिखाऊं तुम्हें। फिर वो मिरहा को लेकर गई और प्रैक्टिकल करके दिखाया। फिर इस तरह मिरहा को समझ में आई कि लेवर वज़न उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो एक आदमी के साथ वज़न उठाने में उसकी मदद करने लग गए। फिर अगले दिन जब बच्चे स्कूल में गए तो उस्ताद जी ने फिर उसी तरह उनको कहा कि जो मैं बढ़ती जाऊंगी आप लोगों ने मेरे पीछे पीछे पढ़ते जाना है। उस्ताद जी हर लफ्ज़ को पढ़ती जा रही थी और बच्चे उसके पीछे पढ़ते जा रहे थे। बच्चों को कोई मज़ा नहीं आ रहा था। फिर उनका मिरहा का छोटा भाई खिलौनों के साथ खेलने लग गया। उस्ताद को गुस्सा आया और उसने उससे खिलौना खींचा और अलमारी में रखने के लिए उठी। वो गुस्से से अलमारी को खींच रही थी, बच्चे उसको मना कर रहे थे। उस्ताद जी अलमारी आप पे गिर जाएगी, ये जाम हो जाती है। उसने गुस्से से अलमारी को खींचा और अलमारी उसके ऊपर आकर गिर गई। फिर बच्चे अलमारी को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस्ताद जी के ऊपर से अलमारी नहीं उठ रही थी और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे मेरे ऊपर से वज़न को उठाओ। फिर मिरहा को लेवर का याद आया और मिरहा भाग कर लेवर का इस्तेमाल करने लगी और इस तरह उसने अलमारी को उठाया और बच्चों ने नीचे से उस्ताद जी को खींचकर बाहर निकाला। उस्ताद जी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी कि बच्चों ने मुझे मना किया, मुझे समझ में नहीं आई थी। फिर उनकी दूसरी उस्ताद वापस आ गई थी। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए अपने उस्ताद को देखकर, वो उनसे मिलने लगे। उनकी दूसरी उस्ताद ने देखकर हैरान हुई कि ये तो बच्चे अपने उस्ताद से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, क्योंकि उनकी उस्ताद उनको बहुत अच्छे से पढ़ाती है। फिर उसको समझ में आ गई कि मुझे भी ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए। फिर उनकी पहली उस्ताद उनको पढ़ाने लगी और बच्चे